نعیم کو قید ہوئے 3 مہینے گزر گئے۔ اس کی مایوسی قید خانے کی کوٹری کی بھیانک تاریکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس ناگفتہ بے حالت میں اس کے لیے فقط یہ خیال تسلی بخش تھا کہ خدا کو اس کے صبر کا امتحان مقصود ہے۔ ہر صبح و شام ایک شخص آتا اور قید خانہ کی دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ کے راستے کھانا دے کر چلا جاتا۔ نعیم کئی بار پوچھتا، مجھے قید کرنے والا کون ہے؟ مجھے کس لیے قید کیا گیا ہے؟ لیکن ان سوالات کا کوئی جواب نہ ملتا۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد نعیم ایک صبح بارگاہ الہی میں سر بسجود دعا مانگ رہا تھا کہ کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہی اجنبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے نعیم سے مخاطب ہو کر کہا، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ نعیم نے سوال کیا۔ کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ نعیم ننگی تلواروں کے سائے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ قلعہ کے ایک خوشنما کمرے میں ایک ایرانی قالین پر چند نوجوانوں کے درمیان ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا تھا۔ نعیم اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ ابن صادق تھا۔ ابن صادق کی گزشتہ زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان تھی۔ وہ یروشلم کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ذہین ہونے کے باعث اس نے 16 برس کی عمر میں ہی عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی میں غیر معمولی استعداد پیدا کر لی۔ 18 سال کی عمر میں اسے ایک عیسائی لڑکی مریم سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے والدین کو شادی پر رضامند کرنے کے لیے عیسائی ہو گیا، لیکن مریم کچھ عرصہ ابن صادق کی دلجوئی کرنے کے بعد اس کے چچا زاد بھائی الیاس سے پرفریختہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگی۔ ابن صادق نے بہت کوششوں کے بعد مریم کے والدین کو شادی پر رضامند کر لیا، لیکن وہ ایک دن موقع پا کر اپنے نئے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی اور دمشق پہنچ کر اس سے شادی کر لی۔ مریم کی محبت اور اخلاق سے متاثر ہو کر الیاس نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ الیاس ایک بلند پایہ معمار تھا۔ اس نے دمشق میں معقول آمدنی کی صورت پیدا کر لی اور وہیں مکان بنا کر زندگی کے دن گزارنے لگا۔ 1 سال کے بعد الیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام زلیخا رکھا گیا۔ ابن صادق کو سخت جستجو کے بعد ان کا پتہ چلا۔ وہ دمشق پہنچا۔ وہاں محبوبہ اور بھائی کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند دن بعد دمشق کی گلی کوچوں کی خاک چھانتا رہا، بالآخر اسلام قبول کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ مریم پر اپنے حقوق جتا کر درخواست کی کہ وہ الیاس سے چھین کر اسے دلائی جائے۔ وہاں سے حکم ملا کہ یہودی اور عیسائی ہماری امان میں ہیں۔ چونکہ مریم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ قسمت کا مارا نہ یہودی تھا، نہ عیسائی، نہ مسلمان۔ چاروں طرف کی مایوسی دل میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ دمشق کی خاک چھانٹنے کے بعد یہ کوفہ میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور اسے اپنی سرگزشت سنا کر مدد کی درخواست کی۔ حجاج نے خاموشی سے اس کی سرگزشت سنی۔ ابن صادق نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی تعریف کی اور دربار خلافت کی مذمت میں چند فقرے کہہ ڈالے۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ذاتی قابلیت کے اعتبار سے آپ مسند خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ابھی ابن صادق کے فقرے کے آخری الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ حجاج نے ایک سپاہی کو آواز دی اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر شہر سے نکال دو، اور ابن صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری سزا قتل تھی، لیکن میں اس لیے درگزر کرتا ہوں کہ تم میرے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آئی ہو۔ ابن صادق شام کے وقت شہر سے نکلا اور رات ایک راہب کے جھونپڑے میں پناہ لے کر الصبح خطرناک عزائم کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا۔ وہ یروشلم میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ چند سال تک وہ اپنے بھائی اور محبوبہ کے علاوہ تمام دنیا کے خلاف جذبہ انتقام لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھ شر پسندوں کی ایک خطرناک جماعت پیدا کر لی اور ایک زبردست سازش کے ارادے سے انہیں تمام ملک میں پھیلا دیا۔ وہ اس مختصر جماعت کا روحانی پیشوا بن بیٹھا۔ ایک دن اسے اپنے چچا زاد بھائی سے انتقام لینے کا موقع ملا اور وہ اس کی اکلوتی بیٹی زلیخا کو اغوا کر لایا۔ زلیخا کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ ابن صادق اسے لے کر ایران کی طرف بھاگا اور مدائن میں اپنی جماعت کے
اسحاق نامی ایک شخص سے سپرد کر کے پھر اپنے تخریبی مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ 2 ماہ بعد اس کی جماعت کے خفیہ کارکنوں نے الیاس اور مریم کو قتل کر ڈالا۔ اس نے اس سفاکانہ قتل کے بعد بھی بس نہ کی اور اپنی باقیہ زندگی کو تمام دنیا کے لیے خطرناک بنانے کی ٹھان لی۔ عالم اسلام میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی نیت سے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ چند خارجیوں اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس کے مقاصد کی تکمیل کے راستے میں مالی مشکلات حائل تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور وہ مہینے کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا کیسر روم کے دربار میں حاضر ہوا۔ کیسر اگرچہ مشرق میں اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تاہم ابھی تک اس کے دل میں اپنے آباء و اجداد کی شکستوں کی یاد تازہ تھی۔ اس نے ابن صادق کے ساتھ کھلے طور پر شریک عمل ہونے کی جرات نہ کی، لیکن مسلمانوں کے اس حد تک خطرناک دشمن کی حوصلہ افزائی ضرور خیال کی۔ اس نے ابن اسحاق سے کہا، ہم تمہاری ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے، لیکن جب تک مسلمان ایک ہیں، ہم ان پر حملہ کرنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو، ہم تمہاری خدمات کا خیال رکھیں گے۔ ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات کے گراں بہا تحائف لے کر واپس آیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کو اپنی قیام گاہ بنا کر اپنا تخریبی کام شروع کر دیا۔ حجاج کے خوف سے اس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی جرات نہ کی اور اپنی تمام کوششوں کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا۔ چند برس کی سر توڑ کوشش اور محنت سے اس نے 1000 اشخاص کی جماعت تیار کر لی۔ اس جماعت کے اکثر افراد ایسے تھے جن کا ضمیر وہ سونے اور چاندی کے عوض خرید چکا تھا۔ وہ کیسر روم کو اپنی خدمات سے باخبر رکھتا اور وہاں سے حسب ضرورت مدد منگوا لیتا۔ جب اس نے محسوس کیا اس کی جماعت قدرے طاقتور ہو گئی ہے اور کوفہ اور بصرہ کے اکثر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو اپنے مد مقابل پر آخری ضرب لگانے کے لیے تیار ہو بیٹھا۔ ایک دن اس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ آج حجاج کوفہ میں گیا ہے اور ابن عامر فوجی بھرتی کے لیے تقریر کرنے والا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بصرہ کے اکثر لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتراتے ہیں۔ ابن صادق نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور پہلی مرتبہ اپنے گوشے سے نکل کر اہل بصرہ کے عام جلسے میں حصہ لینے کی جرات کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بصرہ کے غیر مطمئن لوگوں کو اپنی جادو بیانی سے مشتعل کرنے میں کامیاب ہوگا، لیکن اس کا یہ وہم غلط ثابت ہوا۔ نعیم نے اچانک نمودار ہو کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابن صادق بصرہ سے دم دبا کر بھاگا اور رم اللہ جا کر خلیفہ کے بھائی سلمان کے پاس پناہ گزین ہوا۔ 1000 کی جماعت میں سے صرف چند آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ چونکہ حجاج بن یوسف سلمان کو ولی عہدی سے معزول کرنے میں خلیفہ کا اہم ہم خیال تھا، اس لیے سلمان حجاج اور اس کے ساتھیوں کو اپنے بدترین دشمن اور حجاج کے دشمن کو اپنا دوست خیال کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ابن صادق کی فتنہ پروری سے واقف ہوتے ہوئے اس کے تعاقب میں سپاہی روانہ کیے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلمان رام اللہ میں اسے پناہ دے چکا ہے تو خلیفہ کو تمام خلا سے آگاہ کیا۔ دربار خلافت سے سلمان کے نام پر حکم صادر ہوا کہ ابن صادق اور اس کے ساتھیوں کو پابہ زنجیر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا جائے۔ سلمان ابن صادق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا اور اس کی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے ابن صادق کو اصفہان کی طرف بھگا دیا اور دربار خلافت کو لکھ بھیجا کہ ابن صادق رام اللہ سے فرار ہو گیا ہے۔ چند روز اصفہان کی خاک چھاننے کے بعد ابن صادق نے شیراز کا رخ کیا۔ شیراز سے 50 کوس کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف پہاڑوں کے درمیان پرانے زمانے کا ایک غیر آباد قلعہ تھا۔ ابن صادق نے اس قلعے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا اور اپنی تازہ مصیبتوں کی ذمہ داری نعیم پر عائد کرتے ہوئے اسے ایک عبرتناک سزا دینے کے منصوبے باندھنے لگا۔ نعیم ابن صادق کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا کہ ایک سپاہی نے اچانک اسے دھکا دے کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا اور کہا، بیوقوف، یہ بصرہ کی مسجد نہیں، اس وقت تم ہمارے
اس امیر کے دربار میں کھڑے ہو، یہاں گستاخوں کا سر قلم کیے جاتے ہیں۔ ابن صادق نے اس حرکت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت بیوقوف ہو تم، بہادروں کو بہادروں کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے اپنی جگہ سے اٹھا اور نعیم کو بازوؤں کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ فرش پر گرنے سے نعیم کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ابن صادق نے اپنے رومال سے اس کا منہ پونجا اور اس کی طرف ایک حقارت امیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے آپ اپنے میزبان کا نام نہایت بے قراری سے پوچھتے رہے ہیں۔ افسوس، آپ کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا۔ میری بھی خواہش تھی کہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، لیکن فرصت نہ ملی۔ آج آپ سے مل کر جو مسرت میرے دل کو ہوئی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنے پرانے دوست سے مل کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ کہیے، طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بہت زرد ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کوٹھری کی تنگی اور تاریکی میں آپ کی مجاہدانہ تربیت بہت پریشان ہوئی ہوگی، لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے قلعے میں کوئی بڑی کوٹھری نہیں، اس لیے میرے آدمی آپ کو وہیں رکھنے پر مجبور تھے۔ آج میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس لیے باہر نکالا کہ آپ روشنی اور تاریکی میں امتیاز کرنے والی حس سے عاری نہ ہو جائیں، لیکن آپ تو میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ پہچانتے نہیں آپ مجھے؟ آپ سے میرا تعارف بصرہ میں ہوا تھا۔ اگرچہ ہماری پہلی ملاقات نہایت ناخوشگوار حالات میں ہوئی تھی، تاہم ہمارے تعلقات اس دن سے کچھ ایسے نہیں کہ ایک دوسرے کو بھول سکیں۔ مجھے بڑی مشکل سے آپ کی اس تقریر کی داد دینے کا موقع ملا ہے، اور مجھے آپ جیسے غیور مجاہد کو عبداللہ بن ابی کے لیے جانشین کے سامنے اس طرح کھڑے دیکھ کر بہت رحم آتا ہے۔ بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ابن صادق کا ہر لفظ نعیم کے دل پر نشتر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اسیر ہونے کا غم نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ میں تم جیسے بزدل اور کمینے شخص کی قید میں ہوں۔ اب جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میری زندگی اور موت دونوں تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر اسیری مجاہد کو بزدل نہیں بنا سکتی۔ ابن صادق نے نعیم کے سخت الفاظ سے بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بہادر ہونے کے ساتھ بیوقوف بھی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا سر اس وقت ایک اژدہا کے منہ میں ہے۔ تمہیں نگل جانا یا چھوڑ دینا اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ میری قید سے آزاد ہونے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ اس قلعہ میں 200 سپاہی ہر وقت ننگی تلواروں کے ساتھ تمہاری نگرانی کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے تالی بجائی اور قلعے کے مختلف گوشوں سے کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ نعیم کو ان میں ہر ایک کا چہرہ ابن صادق کی طرح شفاف نظر آتا تھا۔ نعیم نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، تم سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا۔ تمہارا مقصد اگر میری جان لینا ہے تو میں تیار ہوں۔